السلام علیکم، نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ زوروں پہ ہے، اور 25 جولائی جو ہے الیکشن کا دن ہے، اور مریم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بن چکے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ خاصا پھنس کے رہ گیا ہے۔ بڑے بڑے کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، اور لوگ اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ لوگ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ گلگت بلتستان کی طرح ہوگا اس کا نتیجہ، کہ مطلب وفاق جیت جائے گا، مرکز میں بیٹھی حکومت جیت جائے گی، یا پھر ماضی کی طرح جیسے ہوتا آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی، نون کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نواز جیت جائے گی، جس کا ذکر آصف علی زرداری نے بھی اسلام آباد میں کیا تھا۔ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کشمیر کا رزلٹ یا نتیجہ کیا ہوگا۔ ان کا اشارہ بھی وہی تھا کہ اسلام آباد ہی جیتے گا، مطلب حکمران جماعت ہی جیتے گی۔ شیخ رشید صاحب بھی اس الیکشن میں جا چکے ہیں، وہ بھی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور وہ تو 3 بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ہاریں گے، وہ ہاریں گے، وہ ہاریں گے، مطلب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز الیکشن لوز کرے گی اور عمران خان کا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ اور اس صورتحال میں مریم نواز اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بھی جو ہے انتخابی جلسوں میں بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، ایون بچوں تک بات گئی ہے۔ اور ایک طرف وزیر اعظم عمران خان نے جنید صفدر کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ کس طرح لندن میں پولو کھیلتا ہے، اور اتنا مہنگا جو بادشاہوں کا کھیل ہے وہ جو ہے افورڈ کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنے کشمیریوں سے پوچھیں، انتخابی جلسے میں موجود لوگوں سے کہا کہ یہ کتنا مہنگا کھیل ہے۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو پیسہ یہاں سے لوٹ کے گئے ہیں اسی کی بنیاد پہ جو ہے یہ وہاں پہ ان کے بچے بھی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال، اور اس کا جو جوابی رد عمل تھا وہ مریم نواز کی طرف سے آیا باغ کے جلسے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے اپنا اس نے ملک کا نام روشن کیا ہے، جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ یہودیوں کے گھر پڑھ رہے ہیں۔ مطلب جمیمہ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے جمیمہ کی طرف سے بھی یہ جواب آیا، اور ان کا آپس میں جو ہے ٹویٹر پہ چٹ چیٹ کچھ سخت جملوں میں بھی ہوئی، لیکن مریم نے واضح کیا کہ آپ کے سابقہ شوہر اگر اس طرح کی گفتگو ہمارے بچوں کے بارے میں کریں گے تو لا محالہ ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں کوئی آپ سے ذاتی طور پہ کوئی اناد یا وہ نہیں ہے۔ اس کا جمیمہ کا یہ کہنا تھا کہ میں تو 2004 سے مسلسل تنقید برداشت کرنے کے باوجود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ گئی تھی۔ اسی طرح کرپشن کے الزامات جو ہے یا نااہلی اور نالیکی کے الزامات جو ہے وہ مریم نواز شریف کی طرف سے بھی لگائے گئے، اور وزیر اعظم عمران خان اور علی امین گنڈا پور نے تو ایک لمبی، وہ بھٹو صاحب کو انہوں نے غدار کہا، وہ بھی الیکشن کا میں ایک خاصی اس پہ بحث ہوئی، خاصی مذمت ہوئی۔ پھر پارلیمنٹ میں بھی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آمنے سامنے رہی، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان کے اس جملے کی وجہ سے۔ پھر نواز شریف کو انہوں نے ڈاکو کہا، پھر جو ہے آصف زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر جو ہے اپنا مریم نواز کو جو ہے ڈاکوؤں کی نانی قرار دیا۔ یوں جو ہے ایک بڑا ہی رد عمل آیا۔ پھر مریم نواز شریف پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے مودی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اور مریم نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کے ایک آزاد کشمیر میں سٹے کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک جلسے سے خطاب یوں نہیں کر سکے کہ وہاں پہ بارش کی وجہ سے اور موسم جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے
خطاب نہیں کر سکے، لیکن مریم نے یہ جو ہے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اپنی وہاں موجودگی کی وجہ سے۔ تو اب یہ الیکشن جو ہے کشمیر کا، یہ نہ صرف پاکستان کی سطح پہ، انڈیا کی سطح پہ، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں یا کشمیر میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مطلب اس کے نتائج وہی ہوں گے جو پہلے ہوتے آئے ہیں، کہ اقتدار میں وفاق میں موجود پارٹی جیتے گی، یا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، جیسے ہم نے پاکستان کے ضمنی الیکشن میں دیکھا کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکمران جماعت کو ہراتی رہی ہے۔ لیکن اگر الیکشن تحریک انصاف ہار جاتی ہے تو پھر ایک نیا وہ ہوگا کہ کیا وزیر اعظم جو ہے وہ کشمیریوں کا وزیر اعظم میں پاکستان کا عرض کر رہا ہوں جناب عمران خان کا، کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں یا ان کی صورتحال جو ہے ویسی کی ہے۔ اس طرف شیخ رشید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ریجن کی جو سچویشن ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہی الیکشن جیتے، لیکن کس طرح جیتے؟ اگر لوگوں نے ووٹ مسلم لیگ نواز کو جیسا کہ جلسوں میں نظر آ رہے ہیں اس طرف ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے تو مشکل ہو جائے گا ایک صورتحال جو ہے۔ اور اگر اب یہاں پہ دھرنے کی دھمکیاں بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے دی جا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک 25 جولائی کا جو دن ہوگا وہ خاصا اہم ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک کچھ حلقے ایسے بھی آ رہے ہیں جن پہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ مطلب باغ میں جو ہے سردار تنویر الیاس اور مشتاق منہاس جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ مشتاق منہاس صاحب صحافی تھے، پھر وہ اپنا مسلم لیگ نواز میں گئے اور پھر الیکشن لڑا، پچھلے گورنمنٹ میں وہ وزیر بھی تھے۔ تو اب کی بار ان کا مقابلہ جو ہے وہ سردار تنویر الیاس سے ہے۔ سردار تنویر الیاس جو ہے ایک بڑے بزنس مین ہیں، اور پھر جو ہے پنجاب میں حکومت میں وہ مشیر تھے، پھر وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہیں، اور یہ بھی خاصا خبروں میں آ رہا ہے، بلکہ اطلاعات ہیں کہ ان کو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کا پورا فوکس ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے یہ الیکشن جیتیں اور لیڈ کریں تحریک انصاف کو بحیثیت وزیر اعظم۔ اب جو ہے یقیناً باغ میں یہ صورتحال ہوگی کہ ایک طرف اگر مشتاق منہاس صاحب جیتے ہیں تو ان کی ایک اپنی پوزیشن ہوگی، لیکن اگر سردار تنویر الیاس جیتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ حکمران جماعت کی طرف سے ان کو جو ہے نامزد کیا جا سکتا ہے، یا ان کا نام آ رہا ہے، یا اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اس بات کے باوجود جو ہے مریم نواز ان کو ایک اور اینگل سے پولیٹیکلی ہٹ کر رہی ہیں، انہیں مطلب نام لیے بغیر کہہ رہی ہیں کہ جی تحریک اب جو ہے ایک نئی اے ٹی ایم جو ہے وہ ہے، مطلب وہ انویسٹر ہیں اور تحریک انصاف پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں الیکشن میں۔ لیکن یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس کا نام جو ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت اس لیے اہمیت کی حامل ہو چکی ہے، یقیناً یہ چیز کیش بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ مستقبل کے یا اس 25 کو جو جنرل اپنا آزاد کشمیر کا الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں اگر تحریک انصاف فاتح ٹھہرتی ہے گلگت بلتستان کی طرح، تو ان کا نام جو ہے وزیر اعظم کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ تو جو چند ایک نام اس حوالے سے گردش کر رہے ہیں وہ ان میں شامل ہیں۔ سو باغ کا جو الیکشن ہے وہ خاصی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور سردار تنویر الیاس بھی پورا زور لگا رہے ہیں، ادھر سے مشتاق منہاس اور مسلم لیگ نواز بھی سر دھاڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے یہ سیٹ حاصل کی جائے۔ تو اب زیادہ ٹائم تو خیر نہیں رہ گیا، اب چند دنوں کی بات ہے اور نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن ہمارے خیال میں اس الیکشن کے نتائج جو ہے اگر مسلم لیگ نواز ہاری تو وہ یقیناً اس چیز کا بلیم کرے گی کہ ان کو ہرایا گیا ہے، وہ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، اس کو کس طرح مینیج کرتا ہے کہ لوگ رزلٹ پہ اعتماد کا اظہار کریں، تو اس کے لیے اس کو انتظامات کرنے ہوں گے۔
لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے مکمل الیکشن کے حوالے سے جوش و خروش پایا جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ خاصے متحرک ہیں، جہاں ووٹر متحرک ہیں وہاں پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے پورا زور لگا رہی ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال جو ہے اس دور سے اپنے آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے بعد کافی حد تک ڈسٹینس کر رہے گی. ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن اسی طرح ہوگا جس طرح ان کے دور میں ان کے حق میں نتیجہ آیا تھا، نون لیگ کے دور میں نون لیگ کے حق میں نتیجہ آیا تھا، اور اب عمران خان کے حق میں نتیجہ آئے گا. انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ.